بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام ناظرین کو ہدایت اسلامک ٹیچنگ چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ سب سے بڑا سخی کون ہے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد نقل کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، هل تدرون من اجود جودا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال اللہ اجود جودا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا سخی اللہ ہی ہے۔ ثم انا اجود بنی آدم، اور آدم کے اولاد میں سب سے بڑا سخی میں ہوں۔ اس کے بعد پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجودہم من بعد رجل علم علما فنشرہ، پھر لوگوں میں میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جس نے خود علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ یأتی یوم القیامت امیرا وحدہ او قال امتا واحدہ، وہ انسان قیامت کے دن امیر یا فرمایا کہ ایک جماعت کی طرح آئے گا۔ اس حدیث کے ذیل میں محدثین لکھتے ہیں کہ سخاوت کے باب میں سب سے بڑا سخی اللہ جل جلالہ ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے ابتدائی عالم سے آج تک تمام مخلوق کو بلا تفریق اور بلا امتیاز کھلا رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی نعمت کا دسترخوان بہت ہی زیادہ وسیع اور عام ہے، اور اولاد آدم میں سب سے بڑے سخی امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر صاحب حاجت امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس اپنی حاجت اور ضرورت لے کر آتا تھا، اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک میں ہوتی تھی۔ اور آپ کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا سخی عالم دین ہے، جو خود علم سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ آمرا وحدہ، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ آخرت میں ایک امیر کی مثل آئے گا جو عالم دین ہوگا، کسی کے تابع نہیں ہوگا بلکہ لوگ اس کے تابع ہوں گے۔ جس طرح دنیا کے اندر جب عالم مسجد کے اندر نماز پڑھاتا ہے تو امام کسی کا تابع نہیں ہوتا بلکہ مقتدی امام کے تابع ہوتے ہیں، اور لوگوں کا ایک جمع غفیر اس کے ماتحت ہوگا جن کو اس کے علم سے فیض حاصل ہوا ہوگا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ شخص اکیلے ایک جماعت کی مثل ہوگا، مخلوق میں صاحب عزت اور شرف والا ہوگا، اور آخرت میں بھی انتہائی شان و شوکت اس کو حاصل ہوگا، لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی سخاوت کا مادہ جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔